دو لشکر لڑ رہے ہیں اور ایک کو شکست ہو رہی ہے، ایک بھاگ رہا ہے اور دوسرے کو فتح مل رہی ہے، اور وہاں پہ یہ قبیلہ جو ہے یہ وہاں سے دریا فرات کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ 400-500 افراد کا قبیلہ ہے، اور ان کا سردار ارطغرل غازی، عام طور پہ جو بولا جاتا ہے، بولنے میں ہم تغرل غازی کہتے ہیں، لکھنے میں ارطغرل کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ان میں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کو شکست ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت کہ یہ شکست خوردہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، تو اب وہ جب حملہ کیا انہوں نے، تو حملہ کیا تو اب یہ وحشی لوگ اور قبائل تھے، انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ جو دشمن تھا بھاگ گیا اور ان کو شکست فاش ہو گئی۔ اور جب یہ جو شکست خوردہ قبیلہ تھا، اس کے جو یہ ترکی تھے، اس وقت ترکی کا بادشاہ سلطان علاء الدین تھا، تو انہوں نے ان کو بلایا، تغرل غازی کو بلایا کہ تم کون ہو، کدھر سے آئے؟ کہا کہ ہم ایسے ایسے قبیلہ ہیں اور ہم آگے پیچھے جاتے آتے رہتے ہیں، تو ادھر سے گزر رہے تھے، ہم نے آپ کو دیکھا آپ شکست کھا رہے ہیں تو ہم نے آپ کی مدد کی۔ ان کا اگر میں آپ کو ایک علاقہ دے دوں، آپ ہمارے پاس بسنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں پسند کریں گے؟ تو انہوں نے ایک ایریا ان کو دیا جہاں سے ان کو رومیوں کی طرف سے خطرہ ہوتا تھا۔ تو اسی تغرل کے آگے کچھ چوتھی پانچویں نسل میں سلطان محمد فاتح انہوں نے جو ہے یہ استنبول بھی فتح کیا، جو پرانا قسطنطنیہ تھا، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ بہرحال اللہ کی شان، یہ جو تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایریا دیتے ہیں، آپ یہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں، یہاں پہ رہیں۔ تو خیر انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ان کو صوبہ دے دیا۔ پھر یہ تغرل غازی جو تھے یہ ایک شیخ کے بیعت ہوئے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے کمرہ دیا کہ آپ یہاں نائٹ اسٹے کریں۔ ان کا خادم آیا تو وہاں پہ قرآن پاک پڑھا ہوا تھا۔ ان کا یہ کیا ہے؟ ان کا یہ ہماری کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب وہ جب چلا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایسے اس کی موجودگی میں کیسے سو جاؤں؟ اس نے اس کو سر پہ رکھ لیا، اور سر پہ ساری رات سر پہ رکھا ایسی نیند آئی، اونگ آئی، تو خواب آیا کہ ان کی پشت سے ایک چاند نکلتا ہے، وہ شیخ کی بیٹی کے سینے میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک درخت نکلتا ہے جو پوری دنیا پہ اس کا سایہ بر اعظم افریقہ اور ایشیا اور یورپ سب پہ ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، صبح خواب سنائی اپنے شیخ کو، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور کہا کہ تمہارے میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پوری دنیا پہ حکومت قائم کرے گا، جو مسلمانوں کا دوبارہ وہ نظام خلافت قائم کرے گا جو ختم ہو، کیونکہ عرب بالکل وہ ڈکلائن کا شکار ہو چکے تھے، اور وہ جب قومیں عرب زوال کا شکار ہوتی ہیں پھر ان کو نئے سرے سے جو ہے وہ لے کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ 500-600 سال تک بنو امیہ اور بنو عباس اور یہ سارے لوگ حکومت کرتے رہے، پھر آپس میں یہ بھی عیاشیوں میں پڑ گئے، پھر اس کا وہ زور ٹوٹ گیا۔ تو پھر اللہ وہ کہتا ہے نا، اقبال نے کہا کہ فطرت خود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اللہ نے پھر ان کو اٹھایا، پھر ان کے آگے بیٹے ایک عثمان تھے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی، خلافت عثمانی کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ ایسی پھیلی اور بہت ایماندار آدمی تھا، بہت عادل تھا۔ پھر وہ پوری دنیا کے اندر 650 سال تک خلافت عثمانیہ قائم رہی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب یہ عیاشیاں آ گئی ان میں بھی، اور غداریاں آ گئی، اور وہ دین سے دوری ہو گئی اور اللہ سے دوری ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تو اس میں ترکی نے ساتھ دیا جرمنی کا، اور ادھر برطانیہ، امریکہ اور یہ سارے فرانس وغیرہ یہ سارے ایک طرف تھے۔ اب پہلے 3 سال تو ان کو فتح ہوئی، پھر ان کو شکست ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے جو سلطان وحید الدین تھے وہ چلے گئے، جلا وطن بھی کر دیے گئے۔ پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ یہ جب شکست کھا گئے، شکست خوردہ ہو گئے، تو پھر یہ معاہدہ کیا ہوا کہ ایک تو سلطنت ختم کر دی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے وہ کوئی اپنے معدنیات نہیں نکال سکیں گے، اور وہ جو آپ بنائے باسفورس تھا جس کی بڑی امپورٹنس ہے، نہر سویز کی طرح ہے، پوری دنیا کے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں لے سکیں گے، اس طرح کی سخت شرائط، اور وہ یہ کوئی شریعت کا قانون نہیں نافذ کر سکیں گے۔ تو یہ معاہدہ لوزان سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں ہوا، اور وہاں پہ پھر اب یہ جو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے یہ بیسکلی مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ اور ان کی پچھلی جو شان و شوکت ہے وہ دوبارہ دکھائی جا رہی ہے کہ تم پوری دنیا کے اندر تمہاری ایک عزت تھی، حکومت تھی، اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، برصغیر سے کتنے ہی لوگ اس خلافت کی بحالی کے لیے گئے، بڑی جانیں دی انہوں نے، بہت زیادہ لوگ گئے، وہاں پہ قبریں بھی ہیں، مولانا
شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ لوگ، ان کی ماں نے تو یہاں تک تھا بیٹا خلافت پہ جان دے دو، بہت قربانیاں دی. اس وجہ سے پاکستانیوں سے ترکی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور آپ جائیں حجاز میں، جب وہاں پہ ملتے ہیں ترکی تو بہت محبت سے ملتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ترکی جو ہے یہ ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، حجاز مقدس میں بھی ان کی انڈر تھا، تو 650 سال تک انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی. اور تو اس وجہ سے جب بھی کوئی چینج آتی ہے، کوئی بھی ایون وہ کوئی جب وہ اس دور کا نقشہ بدلتے ہیں تو وہ ساری اینٹیں اور سارا ملبہ وہ وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے، وہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے. اور وہ کیوں؟ تاکہ ترک قوم کو یہ پتہ چلے کہ یہ حجاز مقدس کی خدمت بھی ان کے بڑوں نے کی ہے. تو اس وجہ سے یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ ایک ڈرامہ دکھا کے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی جو عمران خان نے اسپیشل کہا کہ یہ ڈرامہ یہاں پہ دکھایا جائے، کیونکہ اب طیب اردگان کا یہ خیال ہے کہ 2023 کے بعد جب یہ معاہدہ 100 سال ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے آپ تیل خود نکالیں گے اور ٹیکس بھی لگائیں گے، معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوں گے، اور اپنی وہ قوم کی بھی بڑی زبردست انداز سے تربیت کر رہے ہیں. اپنی نئی نسل کو کے ذہنوں میں وہی نشت ثانیہ کا ایک کنسیپٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے جب بھی کوئی دنیا کے اندر مسئلہ آتا ہے، مثلا فلسطین وہاں پہ جہاز انہوں نے بھیجے، برما میں مسئلہ ہوا اور وہاں پہ مسلمان وہ اپنی وائف کے ساتھ آئے، اور یعنی پچھلے دنوں ایک کانفرنس ملائیشیا میں کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے. اور وہ بیسیکلی دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا خدمت آئے حجاز مقدس کی، اور ہم دوبارہ اس کو حاجیوں کی اور مرے والوں کی خدمت کریں. اب وہاں پہ چونکہ جو سعودیہ ہے ان کا امریکہ سے عراق ہے، اور امریکہ اور وہ شروع سے امریکہ اور برطانیہ نے ہی اس وقت کے جو تھے ان کی مدد کی، اور یہ ساری کی ساری حکومت وہاں پہ قائم ہوئی. بہرحال تو وہ تیل کا مسئلہ اور پھر کرونے کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے اندر چونکہ امریکہ کی طاقت بھی کم ہو رہی ہے، اور 2023 جب آئے گا تو یہ لوگ کوشش کریں گے کہ دوبارہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر کے دوبارہ خلافت کا جو نظام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبری بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پہ خلافت آئے گی اور مسلمانوں کی دنیا کے اندر حکومت آئے گی. اور یہ جو شعبہ ہے، یہ جو دائرہ ہے خلافت کا، یہ بڑا ضروری ہے. پوری امت کو ایک نیٹ ورک میں پرونے کی جو ایک ترتیب ہے وہ خلافت کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ یعنی ہمارے امت کے نوجوان جو ہیں یہ نکلیں ان فضولیات چیزوں میں، اسپائڈر مین اور بیٹ مین اور یہ پب جی اور اس قسم کی چکروں سے نکل کر اپنے اصل کو دیکھیں. جب ہم اپنے اصل کو دیکھیں گے تو پھر یہ اصل پہ آ سکیں گے، ورنہ